السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستوں، کیسے حوال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستوں، ایک ہفتہ گزر گیا، اقرا کا کوئی ایپیسوڈ نہیں آیا اور پتہ چل جائے گا آپ حضرات کو۔ ایکچولی میں نے ایک پورا بلاگ بنایا تھا کہ آپ حضرات کو بتاؤں کہ ایک ہفتے میں کن کاموں میں الجھا ہوں، لیکن وہ اپلوڈ کرنے کا جی نہیں کیا تو جن کاموں میں الجھا تھا وہ کام براہ راست آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، لیکن فی الحال اقرا کی کس قسط پر فوکس کرتے ہیں۔ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آج 14 رمضان ہے، اور 14 رمضان ہمارے مکتب میں، ہمارے مذہب میں اور انسانی تاریخ میں ایک بہت اہم دن مانا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے ایام آتے ہیں جو بہت بڑے ایام ہیں۔ مثال کے طور پر عاشور آتا ہے 10 محرم، اس کے بعد 21 رمضان آتا ہے جو کہ 10 روز میں آنے کو ہے، ایک ہفتے میں آنے کو ہے۔ بہت بڑا دن ہے اسلامی تاریخ میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی، کہ جس میں امیر المومنین، امیر کائنات علی بن ابی طالب کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ پھر ہمارے ہاں یعنی مکتب اثنا عشریہ میں 28 صفر کا دن آتا ہے، مکتب اہل تسنن میں 11 ربیع الاول آتا ہے۔ خیر، تاریخ میں تو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن دن بڑے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ میں آج کوئی ادبی یا کوئی علمی یا کوئی اس طرح کی کتاب آپ حضرات کے سامنے نہیں لے کر آیا۔ دن اس طرح کا ہے کہ میں اس دن خود بھی کچھ مختلف مزاج یا کچھ مختلف کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات میرے سے پوچھتے ہوں گے کہ آج دن کیا ہے؟ 14 رمضان ہے، عام دن ہے، ایسی کیا بات ہے؟ نہیں بھائی، 14 رمضان عام دن نہیں ہے۔ 14 ربیع الاول اور 14 رمضان، یہ دو دن انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان پر بات کرنا شروع کروں یا کوئی بھی ان پر بات کرنا شروع کرے تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر سکتے ہیں۔ 14 ربیع الاول آغاز قیام مختار، اور 14 رمضان ٹھیک 18 ماہ بعد شہادت امیر مختار۔ اب دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ امیر مختار پر ایک پوری سیریز بنتی ہے ویڈیوز بنانے کی، اور آج کل امیر مختار پر پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، 1400 سال سے چل رہا ہے، ابھی کا نہیں ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ امیر مختار پر پروپیگنڈا نواسب نے بہت سال پہلے شروع کر دیا تھا، یعنی کہ 1100 سال، معذرت کے ساتھ 1300 سال پہلے شروع کر دیا تھا، ابھی کا نہیں ہے، نیا نہیں ہے۔ تو اگر آج کوئی قوتیں ہمارے مسلک میں ہی آ کر مختار پر انگشت نمائی کرتی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر ہم کو فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ علمی، ادبی، اخلاقی جواب بنتا ہے اہتمام حجت کے لیے۔ دوستو، 2019 میں بھی ہمارے مکتب میں ہی اسی طرح کہیں پر کسی جگہ پر امیر مختار کے خلاف انگشت نمائی ہوئی تھی، امیر مختار کے خلاف غلط بیانی ہوئی تھی، امیر مختار کے خلاف بہتان باندھے گئے تھے، امیر مختار کے خلاف کچھ ایسی غلط باتیں ہوئی تھی جسے میں اس وقت بھی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ تو اس وقت ظاہر ہے اب اتنے بڑے پلیٹ فارم کو جواب دینا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا تو کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ادارہ بڑا تھا اور جواب بھی پھر اسی نہج کا ہونا چاہیے تھا۔ خیر، ابھی جو معاملہ ہے وہ اس نہج کا تو نہیں ہے، عوامی ہو گیا ہے، لیکن یہ چلتے رہتے ہیں، اس میں ہم کو اتنا دل دکھانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، آج جو کتاب میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ وہی جواب ہے جو میں نے 2019 میں پیش کیا تھا، اور آج میں، کیونکہ دن ایسا ہے، مخصوصی ایسی ہے، اور آج کے دن میری کیفیت بھی کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ میں اس ہستی کے متعلق بات کرنے سے چوک نہیں سکتا، میں اس ہستی کے متعلق بات کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس ہستی کے ہم پر احسان بہت ہیں۔ ہم پر کیا، اس ہستی نے جو کیا ہے اس کے متعلق جو ائمہ اطہار کے فرامین ہیں، اگر آپ وہی پڑھ لیں تو آپ اس ہستی کی معرفت کیسے حاصل نہ کریں؟ جب آپ سنتے ہیں کہ امام سجاد نے 3 مرتبہ کہا رحم اللہ مختارن، اللہ مختار پر رحمت کرے، یا آپ امام سجاد کا، امام باقر کا یہ جملہ سنتے ہیں کہ امام باقر نے کہا کہ مختار نے ہم ہاشمیوں کے دکھی دلوں کو سیراب کیا، یا آپ یہ سنیں کہ مختار کے دیے ہوئے خمس سے اہل بیت کے چھت بنے، مختار کے دیے ہوئے خمس سے اہل بیت کی خواتین کی شادیاں ہوئیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی نعوذ باللہ من ذالک مختار مرتد تھا
یا کافر تھا یا کیسانی تھا؟ خیر، جیسے میں نے کہا یہ باتیں بہت سی گھومتی ہیں اور بہت سے سالوں سے چل رہی ہیں. اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا گیا مختار کے لیے کہ بھئی مختار تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مرتد ہو گیا ہے. اس کے بعد جناب کیسانیہ والا معاملہ آ گیا کہ نہیں بھئی یہ کیسانی تھا. ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، آپ کہتے رہیں. ہم نے جواب اس طرح نہیں دینا، ہم نے جواب دینا ہے یوں جواب دینا ہے ہم نے. یہ کتاب سورۃ المختار، اردو زبان میں مختار پر بہت سی کتابیں لکھی گئی. ابھی سے نہیں، برسوں سے لکھی جا رہی ہیں. کئی صدیاں گزر گئیں، 3 صدیاں گزر گئیں. تینوں صدیوں کی کتابیں یوں میری نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں میں کون کون سی کتابیں چھپی مختار پر. تراجم بھی چھپے، لیکن کچھ رسالے تھے، کچھ کتابیں تھی مفصل، یعنی کہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر مختار کی زندگی کے ہر شعبے کو چھیڑا ہو. ایک ایسی کتاب جس میں مختار کی زندگی کے ہر اچھے برے پہلوؤں کو چھیڑا ہو. ایک ایسی کتاب کہ جو شائع کرنے کے بعد دوبارہ کوئی کتاب شائع کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ وہ کتاب ہے سورۃ المختار. یہ کتاب جناب ابو الفضل رضوی اردکانی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ علامہ الطاف حسین کلاچی نے کیا ہے اور چھپی میرے ادارہ سبیل سکینہ سے 2019 میں تھی. اب خیر یہ کتاب سٹاک میں نہیں ہے، لیکن PDF اس کا اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ zara.com پر. کوئی بھی جا کر اسے پڑھ سکتا ہے. 630 صفحے کی بڑے سائز کی کتاب ہے یہ. 630 صفحے کی بڑے سائز کی کتاب. اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے مختار کی زندگی کے متعلق جس کا جواب نہ دیا گیا ہو. تاریخی کتاب بھی ہے، علمی کتاب بھی ہے، اور رد الشبہات پر مبنی کتاب بھی ہے. یعنی کہ ایک باب پورا کا پورا رد الشبہات پر ہے، ایک باب پورا کا پورا تاریخ پر ہے. مثال کے طور پر اگر امیر کائنات مختار کو اپنی گود میں بٹھا کر سر پر پیار دے کر یا قیس کا لقب دیں تو کیا یہ آپ حضرات کے لیے چھوٹی بات ہے؟ یا جو یہ شخص کہے کہ یہ کیسانی تھا اس کے لیے چھوٹی بات ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. خیر بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. یہ ویڈیو مختار کی زندگی پر یا مختار پر ہونے والے اعتراضات پر ہے نہیں. یہ ویڈیو سورۃ المختار پر ہے، جو کہ کتاب ہے جو میں آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں. میں اس ایک ویڈیو میں ہی ساری جی کی بھڑاس نکال سکتا ہوں، سارے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہوں میں کہ یار مختار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، مختار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. جس پر بھی اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں، اس بات کا بھی جواب دے سکتا ہوں. ہر بات کا جواب دینے کا اہل ہوں میں اس موضوع پر. یہ ویڈیو اس طرح کی نہیں ہے. یہ ویڈیو صرف اور صرف کتاب کے تعارف پر ہے. تو کتاب کا تعارف حضرات میں آپ حضرات کو کروا دیتا ہوں. یہ کتاب میں نے 2019 میں چھاپی تھی. جب میں نے آپ حضرات سے کہا کہ مختار کو لے کر پہلے بھی ایک بار زبان درازی ہو چکی، تب یہ کتاب چھاپی تھی اور اس ادارے کو بھجوائی بھی تھی. اس کتاب میں مختار کے متعلق، مختار کی زندگی کے متعلق کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر بات نہیں کی گئی. مختار کی بچپن، مختار کی پیدائش، مختار کا بچپن، مختار کی حیات، مختار کا قیام کرنا اور مختار کا قیام کرنے کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینا، انتقام لینا، کس کس قسم کا انتقام لیا گیا، اور اس کے بعد معصومین نے مختار کے متعلق کیا کیا فرمایا، علماء نے مختار کے متعلق کیا کیا فرمایا، سید خوئی نے مختار کے متعلق کیا فرمایا، مقدس اردبیلی نے کیا فرمایا، عبدالرزاق مکرم نے کیا فرمایا، باقر شریف کرشی نے کیا فرمایا. تو یہ تمام باتیں ایک چھت کے نیچے آپ حضرات کے سامنے ہیں اس کتاب کی صورت سورۃ المختار. سورۃ المختار کا مطلب قیام مختار، یعنی قیام مختار کے نام پر کتابیں بہت سی چھپی ہیں اردو میں، لیکن میں نے اس کا نام اور اس کا ٹائٹل عربی کتاب پر ہی رکھا. یعنی کہ عربی کتاب تھی، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، نام بھی یہی ہے. تو میں نے جان بوجھ کر رکھا کہ اگر کوئی ریفرنس کے طور پر کہے کہ یار عربی کتاب دیکھنی ہے تو ٹائٹل اور نام، بلکہ نام کی خطاطی بھی میں نے وہیں سے اٹھائی کہ لوگوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، دیکھنے میں آسانی ہو جائے. تو دوستو اس موضوع پر بہت سی بات کی جا سکتی ہے. اس موضوع پر میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. دیکھیے، مختار کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. مختار کا مسئلہ ہماری عقیدت کا مسئلہ ہے، اور اہل تشیع کی عقیدت کو چھیڑنا میرے نزدیک بے وقوفی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو رد عمل آتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی تکفیریت ہوگی، نہیں ایسے نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی تکفیریت ہوگی نا، جو ادبی اور علمی جواب آئے گا پھر آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے صاحب. تو یہ معاملہ ہے. خیر، اس ویڈیو کا اختتام میں قرآن کی ایک آیت سے کرتا ہوں، اور میرے حساب سے قرآن کی ایک آیت ہی مختار کی زندگی پر پوری فٹ بیٹھتی ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. تو دوستو، جس کو مختار کی زندگی پر
تھوڑا سا بھی شبہ ہے یا تھوڑا سا بھی تجسس ہے تو مختار کی زندگی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں یا ایک کتاب میں سمٹ سکے، بند ہو سکے۔ میں نے اپنے استاد سے مختار پر 5 مجلسیں کروائی تھی معرفت امیر مختار کے نام پہ، اور میرے استاد کا جملہ ہے، دوسری مجلس کا آغاز کا جملہ ہے، ابھی انہوں نے خطبہ نہیں پڑھا تھا تو کسی کے شعر کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مختار بنتا نہیں، مختار بنا بنایا آتا ہے۔ تو دوستو یہ کتاب ہے ثورۃ المختار، مختار کی زندگی پر، امیر مختار کی حیات پر، امیر مختار کی جنگوں پر، امیر مختار کے عقیدے پر۔ اس سے بہتر کتاب آپ کو اردو زبان میں نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے چھاپی ہے اس لیے بہتر ہے، نہیں، یہ بہتر تھی اس لیے چھاپی۔ خیر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اور مذہبی کتاب سے ہی آپ حضرات کے سامنے آؤں گا۔ ظاہر ہے جو دن ہوگا اس حساب سے ایک کتاب آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کتاب آپ کو سامنے لے کر آنا بہت ضروری ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔